ڈینگی بخار کے مریضوں کے لیے علاج میں معاون ثابت ہونے والی پیناڈول ٹیبلٹ کی شہر کے مختلف علاقوں میں قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شہزاد خان سے۔ شہزاد خان، آگاہ کیجیے گا۔ شہر میں ڈینگی وبا جو ہے اپنے پورے عروج پر ہے اور آئے روز ڈینگی کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈینگی بخار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر جو ہیں وہ پیناڈول ضرور پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ شہریوں کو بخار سے آرام مل سکے۔ اس وقت ہم گڑی چوک کے علاقے میں ایک فارمیسی پر موجود ہیں۔ یہاں پہ فارمیسی مالکان اور شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے پیناڈول نہیں آ رہی، کیا صورتحال ہے، سپلائی کیوں نہیں آ رہی؟ جی جناب والا، یہ 1.5 سے 2 مہینے سے شارٹ ہے یہ، اور سپلائی اس کی کافی عرصہ ہو گیا، آ ہی نہیں رہی ہمارے پاس بالکل بھی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں سپلائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سٹورز پر اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، میجورٹی یعنی کہ جو ٹیبلٹس ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ ہاسپٹل کو جا رہی ہیں، اس لیے فارمیسیوں پر قلت ہے اس کی؟ جی بالکل اسی طرح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ فارمیسیز پر اسی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ ہاسپٹل میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بآسانی دستیاب ہے۔ جی یہاں پہ شہری بھی کوئی موجود ہے۔ بزرگوں، ملی ہے پیناڈول تو اتوں لین آئے ہو؟ بالکل نہیں ملی نا، میں نے ضرورت بھی نہیں سی، ویسے میں نہیں ملی تمہیں تو کی کہندے ہو گورنمنٹ نو؟ گورنمنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ پیناڈول جڑی بہت شدت اور جلدی کور کی جائے۔ یہاں پہ ایک اور بزرگ، السلام علیکم جی۔ السلام جی۔ آپ کو ملی پیناڈول بزرگوں؟ کنے میڈیکل سٹور پھرتے ہیں اتوں تک پہنچے ہو، ملی ہے؟ وہ 6-7 تے پھر کے ہے۔ ہاں جی، انہوں نے بھی کیا جی نہیں ہے گی، اصل وجہ پتہ ہی کی گل ہے، حکومت کا کام نہیں ہے، دہشت گرد لوگ انہوں کا کام ہے منافع ود لین کا۔ ایک نوجوان بھی موجود ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام، ٹھیک ٹھاک۔ آپ بتائیے گا پیناڈول آپ کو کسی اور میڈیکل سٹور سے ملی؟ آپ یہاں پہ بھی تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں؟ نہیں، پیناڈول تو کہیں سے نہیں مل رہی فی الحال، ایکسٹرا مل رہی ہے، سادی نہیں مل رہی۔ اچھا، پیناڈول جو بلو والا پتا ہے جو جسم درد اور بخار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں وہ نہیں مل رہی۔ چند میڈیکل سٹور ہے جن کے پاس پڑی ہے لیکن بہت کم ہے، وہ بھی دے نہیں رہے۔ بلیک میں اچھا بتائیے، بلیک میں سیل ہو رہی ہے؟ بلیک میں سیل ہو رہی ہے، 20-30 روپے کا پتہ سیل ہو رہا ہے باہر، تو اسی وجہ سے آ ہی نہیں رہی۔ جن کے پاس پڑی ہے وہ 20-30 اتنے کا ہی پتہ مل رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پہ شہریوں کی بھی اور جو اس فارمیسی پر کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی اس حوالے سے گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیناڈول ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے، اگر کہیں پہ موجود بھی ہے تو اس کو بلیک میں 20 سے 30 روپے کا فی پتہ جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیناڈول نایاب ہو چکی۔ شہزاد خان، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ لاہور کی فضا آلودہ، آشوب چشم کے امراض بڑھ گئے، جبکہ شہریوں کو ڈینگی اور کرونا کے ساتھ ساتھ سموگ سے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا کہ اب آنکھ کے مرض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کرونا اور ڈینگی کے ساتھ ساتھ؟ فضائی آلودگی کی وجہ سے لاہور اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے، اور اس فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس کے امراض، جلد کے امراض، آنکھوں کے امراض یہ بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی اب ہسپتالوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے کرونا، اس کے بعد ڈینگی، اور اب سموگ کی وجہ سے بھی شہری جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس جو ہے وہ فضائی آلودگی سے، کس طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، کیا پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہی ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس وقت سرسد اسپتال شعبہ ENT کے جو ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈسٹ الرجی ہے اور بہت زیادہ فضائی آلودگی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آج کل سموگ کافی زیادہ لاہور کے اندر، اور اس کا کوالٹی انڈیکس بھی کافی زیادہ ہوا ہے۔ سموگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ایک اس میں فوگ اور دوسرا سموگ، جس میں ڈسٹ پارٹیکل ہیں، اور ان ڈسٹ پارٹیکل اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ اور اس طرح کے دوسرا بیکٹیریا، وائرسز اور مختلف قسم کے الرجنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں جو ہمارے باڈی کے جو ایکسپوز پارٹ ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، ناک ہے، گلا ہے، یہ اس کو جا کے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اگر یہ
स्मोक हमारी आंखों को इफेक्ट करती है तो उसमें आंखों के अंदर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, रेड होना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलता है। अगर यही स्मोक नाक और गले के अंदर जाती स्मोक है। की आँखों के अमराज में इजाफा हो रहा है। जाहिद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। शहर को आलूदा होने से बचाने के लिए कमिश्नर लाहौर मुतहर्रिक शहर में एंटी स्मोक टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया है। लाहौर में इंसदाद स्मोक हिकमत अमली तैयार, जबकि 5 खुसूसी सकवार तश्कील दे दिए गए हैं। टास्क फोर्स बनाई है जो उनकी सतह पर हमने क्या करना है, उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्री है उसने क्या मैयर्स लेने हैं और इंडिविजुअल्स ने क्या मैयर्स लेने हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। कल उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। टास्क फोर्स बनाई है जो तमाम इंडस्ट्री का जहाँ जहाँ से स्मोक कमिट होता है उसको विज़िट करेगी। विज़िट करके जो भी प्रिवेंटिव मैयर्स लेने हैं, जो सेफ्टी मैयर्स लेने हैं, उसको इंश्योर करेगी। इंडस्ट्री को देखने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री स्क्रबर्स इंस्टॉल तो करती है, लेकिन क्या वो उनको चलाए रखती है या कितना उनको मेंटेन करती है, या सिर्फ़ और सिर्फ वो इंस्पेक्शन के लिए होते हैं और बाद में उनको बंद कर दिया जाता है। ये चीज़ हमें इंडस्ट्री के लेवल पर देखनी है। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें खुद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स खुद भी लेने हैं, उसके हवाले से भी कल तफसीलन आगाह करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि धुआं छोड़ने वाली 18,511 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस स्मोक माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है, जबकि धुआं छोड़ने वाली 18,511 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुश्तरका टीमों ने 913 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि CTO की जानिब से कहना था कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माने किए गए। मुजरे सेहत बनने वाले 106 कमर्शल गाड़ियों को थानों में बंद किया गया, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज करने का हुक्म भी दे दिया गया है। महकमे माहौलियात के मुतअद्दिद एयर कंट्रोल इंडेक्स कंट्रोल सिस्टम खराब निकले, जबकि लाहौर में 6 एयर कंट्रोल सिस्टम में से 3 को मरम्मत की ज़रूरत है। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से सेक्रेटरी माहौलियात सैयद मुबशर हुसैन ने सिटी फट्टू को बताया है कि जो एयर कंट्रोल सिस्टम है वो मुद्दत जो है खराब है, गैर फाल है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैर फाल है, और उनको फंक्शनल करने के लिए जो है वो 90 मिलियन रुपए की महकमा माहौलियात ने ग्रांट मांगी है। और लाहौर शहर में 6 इस वक्त लगे हुए हैं, जिनमें से 3 जो है वो उनको दुरुस्त ठीक करने की जरूरत है। और इस पर स्मोक का इसमें रीडिंग आएगी, माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी का डाटा आएगा, और इस हवाले से स्मोक और माहौलियात की आलूदगी का खात्मा करने के लिए हुकूमत इस डाटा से इक़दाम करेगी। और लेकिन ये एयर कंट्रोल सिस्टम जिससे ये डाटा मिलता है, जिससे रेटिंग मिलती है, वो मुतअद्दिद हुकूमत पंजाब के खराब हैं और उनको ठीक किया जा रहा है। और सेक्रेटरी माहौलियात ने ये सिटी फट्टू को बताया है कि लाहौर में 6 जो हैं उनमें से 3 को दुरुस्त करने की ठीक करने की जरूरत है। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों के बारे में अहम फैसला। अस्पतालों के आउटडोर के औकात कार में 2 घंटे का इजाफा किया गया है, जबकि OPD अब सुबह 8 से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। OPD के नए औकात कार का इतलाक 15 नवंबर से होगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला जारी कर दिया गया, जबकि औकात कार बढ़ गए हैं, मगर कंसल्टेंट डॉक्टर्स को ड्यूटी रोस्टर ताहाल नहीं मिल सका है। जबकि चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स ने औकात कार बढ़ाने का फैसला किया था। OPD में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स को भी मामूर किया जाना है, जबकि दबाव पर टीचिंग अस्पतालों की इंतज़ामिया ड्यूटी रोस्टर ना बना सकी। इस हवाले से कोई भी इक़दामात सामने नहीं आए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। इजलास का अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लाया मिलकर मुशावरत की गई, जबकि इजलास में मौजूदा राइंदा सियासी सूरत हाल पर भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि कल शाम दोबारा एक अहम इजलास जो होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि 3 साल से अल्लाह के फजल से हम इन्हें वफाक और सूबे में साथ लेकर चल रहे हैं, हम इनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये नहीं निभा रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत की इंतजामिया हर जिले में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने मीटिंग में कहा कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफ़ी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर उनको कामयाबी मिली, जबकि हुक्मरान ये भी भूल गए कि उनका कोई बंदा वोट मांगने के लिए भी नहीं आया, फिर भी उन्हें सेनेट के मुश्किल तरीन इलेक्शन में हमने अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ निकाला। जी मुस्लिम लीग काफ का इजलास हुआ है। उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया।
تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کے پہلے عرس کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فہد بھٹی سے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو ہے وہ سالانہ پہلا عرس مبارک جو ہے وہ 19 تاریخ کو شروع ہوگا، جس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ کارکنان کو ہدایات کی جائیں گی اور بہتر طریقے سے انتظامات جو ہیں اس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ عرس مبارک کے حوالے سے جو انتظامات اور کمیٹی کے سربراہ ہیں علامہ محمد عمیر، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا۔ انشاءاللہ یہ مثالی عرس ہوگا اور تاریخی عرس ہوگا، تو اس مثالی اور تاریخی عرس کے پیش نظر لاکھوں لوگ جب آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے انتظامات بہت زبردست انداز میں کیے جائیں گے۔ ایک کمیٹی نہیں بلکہ اس کے لیے ہر کام کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارا کافی دنوں سے رابطہ ہے، اور ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ انتہائی پرامن انداز میں منعقد ہوگا اور کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ اس میں رونما نہیں ہوگا، کیونکہ ضلعی انتظامیہ بھرپور کوآپریٹو ہے۔ تعاون کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہوگا۔ جب لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو یقیناً یہ لاہور میں جس وقت لاکھوں لوگوں کی آمد بیک وقت ہوگی تو اس وقت بہت سارے یقیناً ٹریفک کے حوالے سے مسائل بن سکتے ہیں، لیکن عرس کو 3 دن میں رکھنے کا بعینی مقصد یہی ہے، 3 دن میں رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس میں تقسیم ہو سکیں اور لاہور شہر کے لیے زیادہ مسائل نہ بنے۔ اگر ایک دن ہی یہ تقریبات رکھی جاتی تو لاہور شہر میں پھر ٹریفک کے لیے بہت زیادہ مسائل ہو سکتے تھے۔ اس پیش نظر جو ہے 3 دن اس عرس کو رکھا گیا ہے، اور انتظامیہ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کے بہت منظم انداز میں یہ عرس منعقد ہوگا۔ جی، منظم انداز میں عرس کی تقریبات جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ سمیت جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ جو شورا کے اراکین ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ عرس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، جو تمام تر انتظامات جو ہے عرس کے حوالے سے ان کو دیکھیں گی، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو ٹریفک کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے بھی جو کمیٹی کے سربراہ ہیں مفتی عمیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر ٹریفک کے حوالے سے بھی اس کے جو ہے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ بھی کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ جی، کمیٹی کے اراکین ہیں فہد بھٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس، لارڈ میئر مبشر جاوید نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی میئر اور چیئرمینز اور ڈسٹرکٹ ممبران کی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں 7 قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی گئیں، جبکہ کرامت بٹ پر FIR درج ہونے پر مجسٹریٹس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مجسٹریٹ کی جانب سے جان بوجھ کر FIR درج کی گئی۔ چیئرمین راشد کرامت کی قرارداد سموگ کا خاتمہ نہ ہونے پر راشد کرامت بٹ نے قرارداد پیش کی ہے، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین یونین کونسل 164 محمد ذفیق کی قرارداد بھی منظور، جبکہ میلہ مویشیاں منعقد کروانا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کام ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ چوتھی قرارداد چیئرمین یونین کونسل 94 چودھری طارق کی جانب سے پیش کی گئی، جس کو منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ سمن آباد کے علاقے میں ڈینگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 5ویں قرارداد ڈسٹرکٹ ممبر خاتون غزالہ نصرت کی جانب سے پیش کی گئی۔ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی فیروز پور روڈ کے متاثرین کے لیے اچھی خبر ہے۔ سوسائٹی مالک کاشف خان متاثرین کو رقوم واپس کرنے کو تیار ہو گیا۔ ملزم کاشف خان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ ملزم کاشف خان کو جیل سے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 4 کے جج شیخ سجاد احمد نے کیس پر سماعت کی، جبکہ ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے سینکڑوں متاثرین ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا، جبکہ عدالت نے مزید سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سوسائٹی مالک کاشف خان متاثرین کو رقوم واپس کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی فیروز پور روڈ کے متاثرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جس میں ملزم کاشف خان نے نیب کو پلی بارگین کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان سے فرانسیسی سفارتخانے کے اکنامک کونسلر ڈومینک سائمن نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تجارتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فرانسیسی سفارتخانے کے اکنامک کونسلر ڈومینک سائمن نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا، صدر میاں نعمان کبیر اور نائب صدر حارث عتیق سے ملاقات کی۔ ڈومینک سائمن کا کہنا تھا کہ فرانس پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان
कबीर का कहना था कि फ्रांस पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और यूरोपीय यूनियन में अहम मुकाम रखता है। दोनों ममालिक को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में ताउन करना चाहिए। नायब सदर हारिस अतीक का कहना था कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स की तजारती हजम में इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। फ्रांस का सफारतखाना पाकिस्तान में SME सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।